ٹھیک ہے نا، ابھی ماشاء اللہ نہیں ہوتا تو نہیں بول سمجھا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. آمنت بما انزل اللہ من کتاب. قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا 12واں رکوع ہے یہ، جو 7 آیات بینات پر مشتمل ہے. جو اس وقت الحمدللہ آپ کو پڑھ کر سنایا گیا. ان 7 آیات بینات کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے. آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی دشمن ہو حضرت جبریل کا، تو بلا شبہ جبریل نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے نازل فرمایا ہے. جو تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اور ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. جو کوئی دشمنی رکھے اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے اور حضرت جبریل سے اور حضرت میکائیل سے، بے شک ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے. اور تحقیق ہم نے نازل فرمائی آپ کی طرف واضح آیات، واضح نشانیاں، اور نہیں کفر کرتا ان کا مگر وہی جو فاسق ہو. اور جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، تو ان میں سے ایک فریق ایسا تھا جس نے اس عہد کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اٹھا کے پھینک دیا. اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ ان کے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. اور جب آئے ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی ان ساری چیزوں کی جو ان کے پاس موجود تھی، تو ان میں سے ایک فریق نے، اہل کتاب میں سے ایک فریق نے
اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے اس طرح ڈال دیا جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، یہ حقیقت یہ ہے کہ شیاطین ہی کفر کر رہے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ جو نازل کیا گیا تھا 2 فرشتوں پر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، وہ دونوں بھی کسی کو اس جادو کا علم نہیں سکھاتے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے دیکھو ہم آزمائش ہیں، تم کفر کا کام مت کرو، پھر وہ ان سے سیکھ لیتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے، نفرت ڈال دیتے، جھگڑا ڈال دیتے، اور وہ چیز ان کے لیے نقصان دہ تھی، اور وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن کے، سوائے اللہ کے حکم کے۔ پھر وہ سیکھتے تھے جو ضرر رساں تھا ان کے لیے، اور ان کے لیے اس میں کوئی نفع نہیں تھا، اور تحقیق جانتے تھے وہ کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہوگا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بہت ہی بری وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے ہوتے، اور اگر اس کے بدلے وہ ایمان لاتے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تو اللہ کے پاس بہترین ثواب پاتے، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ یہ رکوع سورۃ البقرہ کا وہ رکوع ہے جس میں بنی اسرائیل نے جب انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا، اللہ کی کتاب سے منہ موڑا، اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہو گیا، پھر جب آدمی اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے تو وہ کتنا گرے گا، اس کے گرنے کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی قوم جس کو انسانوں کا امام بنایا گیا ہو، جس کو اللہ نے اپنی کتاب کی دولت سے نوازا ہو، جس کو اپنے نبی کی تعلیمات سے اللہ نے نوازا ہو، جس کو انسانیت کے لیے اللہ نے حجت بنا کر پیدا کیا ہو کہ دیکھو عام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور وہ ساری ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر، ان فضیلتوں کو چھوڑ کر اگر وہ منمانی کرنے لگے تو اس کا کیا ہوگا، اس کا انداز آپ اس رکوع سے کر سکتے ہیں۔ بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ بعض یہودی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے وہ لاتا کون ہے آپ کے پاس؟ چونکہ یہ اہل کتاب تھے نا، نزول کتاب کو وہ جانتے تھے۔ مشرک جو ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نزول کتاب کیا ہوتا ہے، لیکن یہ اہل کتاب تھے، وہ جانتے تھے کہ کتاب کا نزول کیسے ہوتا ہے، قلب انبیاء پر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نازل فرماتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے بعض نے آ کے پوچھا کہ یہ جو قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے یہ کون لاتا ہے، کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل لاتے ہیں۔ او جبریل لاتے ہیں کیا؟ یہی تو ایک وجہ ہے، اگر ان کے بدلے میکائیل لاتے نا تو ہم بالکل ایمان لا لیتے۔ اصل میں جو جبریل ہے نا، ہماری قوم پر پچھلے دنوں جتنے عذاب نازل ہوئے ان سب کو جبریل لے کر آتے ہیں، اور ہمارے لیے جو انہوں نے احکام بھی لائے، کتنے مشکل احکام لائے، اس لیے ہماری جبریل سے بنتی نہیں۔ اور میکائیل جو ہیں وہ بارش کے فرشتے ہیں، رحمت کے فرشتے ہیں، وہ اگر اس قرآن کو لے کر آتے تو ہم ضرور مان لیتے۔ اصل میں کیا ہے کہ نہیں ماننے والے کے لیے کوئی بھی بہانہ چاہیے۔ اس کے جواب میں رب نے فرمایا، اور کیا
یعنی دل کو لگنے والی بات کہ آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو پھر اس کو یہ سن لینا چاہیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ارے جبریل کی حیثیت جو ہے وہ صرف اس پیغام کو لانے والی کی ہے، وہ ایک میسنجر آف اللہ ہیں، اللہ کے پیغام کو ان کے نبی تک پہنچا دینا صرف یہ ذمہ داری جبریل کی ہے، اور جو چیز آ رہی ہے وہ پیغام اللہ ہے۔ اگر تو واقعی اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد تجھ کو اس قیل و قال کی کہاں گنجائش رہ جاتی ہے اس کو کون لا رہا ہے کون نہیں لا رہا ہے۔ تیری ساری بحث اس سے ہونا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنا جو حکم اپنے نبی پر نازل فرمایا میں اس کا مکلف ہوں کہ آنکھ بند کر کے اس پر عمل کروں، اسی میں میری خیریت ہے۔ تو رب نے پہلی آیت میں فرمایا کہ تم جبریل سے جو دشمنی رکھتے ہو یہ تو سوچو کہ جبریل اپنی مرضی سے نہیں لے کر آ رہے ہیں کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں تھا اور فرشتوں نے کہا اچھا میں لے جاتا اور جبریل کا نمبر، ایسا نہیں ہے۔ جبریل اس قرآن کو لائیں یہ ذمہ داری اللہ نے ان کے حوالے کی ہے۔ تو اس طرح اس جبریل کے لانے پر اعتراض تمہارا جبریل پر اعتراض نہیں بلکہ ذات الہی پر اعتراض۔ یہ بات پوری ہو گئی، پہلی آیت تھی۔ اب کسی فرشتے سے دشمنی رکھنا، جبکہ فرشتہ جو ہوتا ہے اس کی فطرت اللہ نے جو بنائی ہے ہر فرشتے کی کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ہماری انسانوں کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں ماننے نہ ماننے دونوں کی طاقت اور قوت رکھی گئی ہے۔ ایک مومن ایک متقی بندہ اللہ کے احکام کو مانتا ہے اور اسی حکم کو اس کا ایک گنہگار اور ایک فاسق بندہ نہیں مانتا، ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان میں اللہ نے اس طاقت کو اس صلاحیت کو ودیت فرمایا رکھا ہے اور اسی قوت اور طاقت کے ساتھ اس کو حق اور باطل کی فہم اور سمجھ بھی عطا فرما دیا، اسی لیے اس کے اعمال پر ثواب اور عذاب کا معاملہ رکھا گیا ہے۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی ان کی فطرت میں سرے سے ہے ہی نہیں، جیسا وہ آیت شریفہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا جس میں فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امر، اللہ جو حکم فرما دے اس کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دے دیا جائے بس اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے نافرمانی کا کوئی جذبہ رکھا ہی نہیں۔ یعنی فرشتہ وہ مخلوق ہے جو سراپا اللہ کی فرما برداری، سراپا فرما برداری، پوری زندگی جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنے بھی سال کی، فرشتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہیں، فرشتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اس دن پیدا فرمایا تھا جس دن اس کائنات کو پیدا فرمایا، پھر وہ اس وقت سے مسلسل اللہ کی حمد اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو قیام میں رکھا قیام میں ہے، رکوع میں رکھا رکوع میں ہے، سجدے میں رکھا سجدے میں، جس بھی حال میں وہ مسلسل، اس لیے کہ نافرمانی ان کو کوئی کھانا پینا بھوک پیاس شادی بیاہ یہ سب تو کچھ ہے نہیں، کوئی غم خوشی کچھ نہیں ہے، بس جو اللہ حکم فرما لے۔ اب اللہ نے جس عبادت میں ان کو لگا دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ سارے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب یہ فرشتے بھی اس سے متاثر ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نفخ سور کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اتنی لمبی عبادت کے بعد جتنی کائنات کی عمر اتنے دنوں تک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے یہ کہتے ہوئے پروردگارہ معاف فرما دے، تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے نافرمانی نہیں کی اللہ کی، اس پوری مدت میں جتنی کائنات کی عمر ہے، اس کے بعد اس اعتراف کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ معاف فرما دے، تیری عبادت کا حق ادا۔ اتنی عمریں ہوتی ہیں ان کی۔ اب فرمایا جو کوئی دشمن ہو
اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا. یعنی ملائکہ کا تذکرہ تو آ گیا تھا، لیکن جبریل اور میکائیل کا الگ سے تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ اوپر یہودیوں نے حضرت جبریل سے اپنی عداوت اور اپنی دشمنی کا اعتراف کیا تھا، اس لیے الگ سے بھی ان کا نام فرمایا. میں جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ. یہ للکافرین کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ کہ جو کوئی ان لوگوں سے عداوت رکھے، چاہے معاذ اللہ سے عداوت رکھے یا رسول سے عداوت رکھے یا فرشتوں سے عداوت رکھے، اس حال میں آدمی کافر ہو جاتا ہے. عدو للکافر، اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا. اسی لیے آپ کا خادم بہت ادب سے عرض کرتا ہے کہ ہماری گفتگو، ہماری بات چیت، اس میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے. اللہ کی ذات، اس کے رسول کی ذات، اس کے فرشتے اور اللہ کی شان، اس کی قدرت، کسی بھی طرح سے اس کا استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانا. کوئی ایسا لفظ ہماری زبان سے نہ نکلے جو خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی چیز کے مذاق کے لیے استعمال ہوتا ہو. اللہ کی ذات اس کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانے کے لیے ہے، ہنسی اور مذاق کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ خیال، بہت احتیاط رکھیں. بعض کہاوتیں ہمارے، اس کے پہلے میں نے درس میں اس کا عرض کی، بعض کہاوتیں ایسی ہیں جو صراحتاً اللہ کی شان میں گستاخی ہیں، سماج میں چلتی ہے، بہت ہی بری بات ہے. اس میں سے ایک، بیچارے نئے لوگ بھی درس میں آتے ہیں، وہ لوگ جو آن لائن سن رہے ہوں، مثلاً ایسے آپ دیکھو کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی ہلکے قسم کے ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہیں لیکن بہت ہی ہلکٹ، کوئی خدا کا خوف نہیں، کوئی آخرت کا خوف نہیں، کر رہا ہے جو کر. اب اس کا پالا کسی سے پڑ جائے تو دوسرا آدمی اس کو سمجھانے کے لیے کیا بولتا ہے؟ ارے بابا اس کے پیچھے مت پڑ، وہ تو ننگا انسان ہے. اور ننگا انسان بولنے کے بعد وہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ ننگوں سے تو استغفر اللہ بھی ڈرتا ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ. یہ کفریہ قول ہے، یہ کفریہ قول ہے. یہ اللہ کسی سے ڈرے وہ اللہ ہوگا. ارے یہ کہہ مردود، اگر تجھے بہت شوق ہے ایسی مثال دینے کا، ارے بھائی اس کے ننگے پن سے بچ یار. ننگے سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے کہ شیطان کا بھی ننگا پہنے گا تو، لیکن ایک جگہ بعض جگہ وہ بھی بیچارہ بھاگ جاتا ہے. ارے یہ تو میرا بھی چچا کا ہو گیا، اس کو میں کیا بہکاؤں گا، یہ تو میری بھی ایسی تیسی کر دے گا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ننگا آدمی ہے، اس کا پیچھا چھوڑ، ننگوں سے شیطان ڈرتا ہے. لیکن اللہ کی ذات کے لیے معاذ اللہ ایسا لفظ استعمال کر، یہاں پر جملے کے طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت احتیاط کرنا چاہیے. اب سینکڑوں ایسے اپنے جملے چلتے ہیں. اس کا آگے کی بات، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح آیات، کھلی آیات نازل فرمائے. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. کیا جب بھی کوئی عہد کیا انہوں نے، کوئی عہد، تو اس میں سے ایک فریق نے، تذکرہ یہودیوں کا چل رہا ہے، اس میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا. عہد کر ہوتا ہے جو عہد جو ہوتا ہے کائے کے لیے ہوتا ہے؟ قرآن نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، اس بے شک وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے. ہم تو اپنے من مانی پورا کیا نہیں کیا، ایک ایک وعدہ جو کسی سے کیا، چھوٹا ہو بڑا ہو کیسا بھی ہو، اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ان کا حال یہ ہے کہ اس میں سے ایک فریق یہودیوں میں سے ایسا ہے کہ وعدہ کرتا ہے اور وعدے کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے. حقیقی اسی وجہ سے ان کی اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی. اور جب آئے ان کے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رسول سے مراد اکثر مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو لیا. من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس اہل کتاب گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، جیسے وہ جانتے نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب.
کتاب اللہ، اس کے ساتھ یہ معاملہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیت شریفہ ہم سورہ فرقان کی اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے پروردگارہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت اختیار کی۔ مہجورہ لفظ جو ہے نا وہ ہجرت والا لفظ ہے، اس کا جو کا ترجمہ جو کا تو کر لیجئے، اے اللہ اے میرے رب یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں، قومی میری قوم ہے، مجھ پر ایمان رکھتے تھے لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے قرآن سے ہجرت کر لیا تھا۔ میں نے قرآن کے لیے ہجرت کیا تھا، انہوں نے قرآن سے ہجرت کیا تھا۔ میرے بھائیوں یہی معاملہ ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے ساتھ یہ معاملہ، یہ اللہ کی کتاب کے پیٹھ پیچھے ڈالنے سے مراد احکام الہی کو، اللہ کے احکام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال۔ کتاب کیا بتاتی ہے؟ اللہ کے احکام کو واضح فرماتی ہے۔ اللہ کے احکام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال لینا، گویا کتاب الہی کو انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈالا، یہ مضمون ہے۔ اب جب انہوں نے یہ جرم کیا یہودیوں کا، انہوں نے نبی کو نہیں مانا، انہوں نے کتاب کو نہیں مانا، اور یہ جو عہد کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ تورات شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی آمد کیا، بلکہ اس سے بھی آ کے یہ بات آپ کا خادم عرض کرتا ہے کہ آپ کا پورا تعارف، آپ کے صحابہ کا تعارف، آپ کے خاندان کا تعارف، آپ کی ولادت کا تذکرہ، آپ کے گھر ہجرت کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے، سارے گزشتہ انبیاء سے اس بات کا عہد لیا کہ تمہارے سامنے جب کوئی نبی آئے گا تو تم اس نبی کی تصدیق، سارے انبیاء سے۔ اب انبیاء سے جب میثاق لیا گیا، ظاہر ہے کہ انبیاء کی میثاق جو ہے وہ امت پر وہ عہد ہوتا ہے، تو ان کا یہ تورات شریف میں موجود تھا کہ اللہ نے تم سے یہ عہد لیا ہے کہ جب ایک نبی اس شان کے آئیں گے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ انہوں نے جب کتاب کو ہی اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تو اس میں بیان کیے ہوئے عہد کے اور احکام کا کیا سوال ہے۔ جب یہ ہلکے کام کیا انہوں نے، جو ایک صاحب کتاب امت کو زیب نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کروں، کچھ لوگ اس وقت جیسے ہم ابھی جس دور میں جی رہے ہیں، اتنی بڑی انسانی آبادی پوری دنیا میں، کیا انسانی آبادی، اس میں 3 اہل کتاب موجود ہیں۔ بابا وہ انہوں نے کتاب کے ساتھ کچھ بھی کیا، کتاب تو دی گئی نا ان کو، وہ چور ڈاکو جو بھی نکلے لیکن ہے تو اہل کتاب۔ 3 اہل کتاب امت ہیں، اور اس میں اصل کے اعتبار سے اگر عرض کیا جائے تو حقیقی اعتبار سے صرف امت مسلمہ اہل کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو اتنا بدل ڈالا کہ بیچارے خود ان کے علماء پریشان ہیں کہ اس میں سے ڈھونڈ کے کیا نکالیں، کیا کتاب اللہ ہے اور کیا کتاب اللہ کے علاوہ۔ سارے قصے، کہانیاں، تفاسیر، اور پھر ایسی غلیظ باتیں، آگے ایک مضمون آ رہا ہے اس وقت میں آپ سے عرض کروں گا، ایسی غلیظ باتیں جو انبیاء کی شان میں صریح گستاخی، ایک نبی اور کتاب والی امت جب کرنے لگے تو اس کی گراوٹ کی کیا حال ہے۔ جب اتنا گر گئے تو اس کے بعد ان کی پستی کا کیا حال ہوا۔ اب اگلی آیت شروع ہوتی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پھر بجائے اس کے کہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ چیز جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت جو ہے ہم جانتے ہیں الحمدللہ، اور قرآن شریف اس کو نہ بیان کرتا تو ہم کہاں سے ہم کو معلوم ہو سکتا تھا۔ وہ ایک دور انسانی تاریخ میں، جیسا آپ ابھی ایک جو دور گزرا 2-3 سال کا، انہیں اللہ نے اس سے نجات دی انسانیت کو، کرونا کا دور، یہ بتایا جاتا ہے کہ تاریخ انسانیت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسانوں کا اتنا بڑا آبادی کا حصہ متاثر ہوا ہو کسی وبا سے، اور اتنا بڑا حصہ جو ہو وہ بیک وقت بین کر دیا گیا ہو، اس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہو، جو بھی ہو۔ اسی طرح
جیسے یہ واقعہ اپنے آپ میں بالکل یونیک، بالکل انوکھا اچھوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ نبی الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے جو حکومت عطا فرمائی تھی وہ حکومت بھی بالکل انوکھی اور اچھوتی تھی۔ ان کے پہلے بھی کسی کو اللہ نے ویسی حکومت نہیں دی اور ان کے بعد دینے کا سوال ہی نہیں۔ وہ حکومت کیسی تھی؟ وہ ایک ایسی بادشاہت تھی سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس معاشرے میں دربار سلیمانی میں جنات اور انسان ان کا ملا جلا معاشرہ ہوتا تھا، اور صرف یہ نہیں بلکہ جانور، مختلف جانور بھی وہاں پر شریک ہوا کرتے تھے، اور سارے کے سارے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب اور ہیبت اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ ایسا اس کے پہلے اور اس کے آگے پیچھے کبھی ہوئی نہیں۔ اب جنات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ ایک پیرالل مخلوق ہے۔ جنات جو ہے وہ ایک متوازی، جیسے انسان ہیں ٹھیک اسی طرح جنات ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جس طرح انسان حساب و کتاب کا مکلف ہے، جنات بھی حساب و کتاب کے مکلف ہیں، اس لیے کہ وہ ساری صلاحیتیں جو گناہ کے کرنا سے بچنے کی انسان کو اللہ نے، انسانوں کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو بھی وقت کا نبی ہوتا ہے جناتوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسی نبی کی شریعت پر ایمان لائیں اور اسی کی پیروی کریں۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ اب جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آج بھی بعض فرقہ پرست اور بعض انتہائی شیطان صفت لوگ جو ہیں وہ اس ملک کی فضا کو غلیظ اور گندہ کرنے کی آخری حد تک کوشش کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ سر گنتی دیکھیں گے نا، ارے انسانی آبادی کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اپنی روزی روٹی، اپنے بچوں کی تعلیم، ان کا روزگار، اپنا گھر بار، الیکٹرک کا بل بھرنا ہے، گیس کا سلنڈر لانا ہے، یہ سب سے فرصت ہی نہیں ملتی، کہاں وہ یہ سب چکر میں پڑے گا۔ ابھی بھی ان کی تعداد جو ہے جو فرقہ پرست ہے وہ بہت کم ہے، لیکن چونکہ گندگی جو ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے پاکی اور صفائی پر، اس لیے یہ گندگیاں جو ہے بہت واضح دکھائی دیتی ہیں۔ شریف لوگ اپنی شرافت کا اوڑھنا اوڑھ کے بولتے ہیں کون ان کے منہ لگے، جانے لوگ بدماش لوگ، ان کو چھوڑ دو۔ ٹھیک اسی طرح جناتوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جسے قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہر نبی کی دشمنی میں شیاطین کو پیدا کیا، اور یہ شیطان کون سے شیطان؟ شیاطین من الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان پیدا کیا اور جنوں میں بھی شیطان۔ اب انسانوں میں شیطان وہ شیطان کس کو کہتے ہیں؟ شیطان اس کو کہتے ہیں جو خود برائی پر عمل کرے اور لوگوں کو برائی پر اکسائے، بس شیطان کی یہ ڈیفینیشن یاد رکھو۔ شیطان کون؟ جو خود، اس لیے کہ ایک نیک آدمی برائی پہ کیسے اکسا سکتا ہے؟ ایک نمازی آدمی ترک صلاۃ کی بات کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بے نمازی ہوگا وہی کسی کو نماز سے ہٹانے کی یعنی انتہائی ظالمانہ کوشش کرے گا۔ اس لیے شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان اور اللہ کی نافرمانی پر اکسانے والا، یہ شیطان کی ڈیفینیشن۔ انسانوں میں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہے اس کو انسانوں کا شیطان قرآن نے کہا، انسانوں میں شیطان کہا، اور یہ صفات جناتوں میں جن میں پائی جاتی ہے وہ جناتوں میں سے شیطان۔ ایک مضمون صاف ہو گیا۔ اب وہ جو معاشرہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا، جہاں میٹنگ چل رہی ہے اور دربار لگا ہوا ہے، اس میں انسان بھی بیٹھے ہوئے، جنات بھی بیٹھے۔ اب وہاں جب جنات بیٹھتے تھے نا تو وہ غائب کے صیغے میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، ان کو حاضر کے صیغے، لوگوں کو بھی دکھا، انسانوں کو بھی دکھا۔ جیسے ابھی یہاں پر جو جنات ہوں گے اپنا درس سن رہے ہوں گے، مسجدوں میں بھی نیک اور صالح جنات ہوتے ہیں نا، تو وہ غائب ہیں تو ان کو غائب کے صیغے میں رہنے میں خیریت ہے، اس لیے وہ اگر ظاہر ہو گئے تو یہیں پر وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر ہو جائے گا۔ تو وہ ظاہر کے صیغے میں بیٹھتے تھے، انسان اور جنات ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اچھا یہ جنات ہے اور یہ انسان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو الگ الگ بٹھاتے بھی تھے،
الگ الگ بٹھا لیں، یہ انگار کا آگ کا بنا ہوا ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. یہاں تک کہ جو تخت سلیمانی تھا نا، تخت سلیمانی بھی طے فرما دی تھی. سب سے سامنے حضرت کے پیچھے انسان بیٹھتے تھے، ان کے پیچھے جو تھے وہ جنات بیٹھتے تھے، اور اگر ضرورت ہوئی تو جناتوں کے پیچھے پھر جانوروں کو رکھا جاتا تھا. تخت سلیمانی پر ان کی باقاعدہ نشستیں، کرسیاں بنی ہوئی تھیں. اب یہ جنات جو وہاں تھے اس میں کچھ نیک اور صالح بھی تھے اور کچھ آؤٹ لائن. یہ جنات جو تھے یہ اس وقت کے انسانوں کو مل کے، میں تیرے کو بتاؤں کیا بتا رہا ہے بھائی، بہت ضرور، میں تیرے کو بتاؤں. ارے کیا بتا رہا ہے؟ میں تیرے کو جادو سکھا دیتا ہوں. اور اب آگے کی حالت، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. حضرت سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا. بائبل میں آج بھی یہ جملہ موجود ہے، کہتے سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادو کے زور پہ تھی. آج اس میں یہ جملہ آج بھی بائبل میں موجود ہے، کہتے سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اللہ کی پناہ ایسے کام کیے تھے جو ایک عام مومن کو نہیں زیب دیتے تو کسی پیغمبر کو کیا نہیں. ایسے کفریہ جملے سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ کے قلب پر اللہ نے وہ قرآن نازل فرمایا جنہوں نے انبیاء کی عصمت کو محفوظ کر دیا، اور حضرات امتابوں میں ایسے غلیظ مضامین شامل کر دیے. کہتے سلیمان کی حکومت جو تھی وہ کوئی خدائی عطا نہیں تھی بلکہ معاذ اللہ جادو کے زور پر قائم تھی. اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا سلیمان ھذا عطاؤنا، سلیمان یہ ہماری عطا ہے. کیا تھا حضرت سلیمان کو ایسی حکومت کہ نہ ان کے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں، پوری تاریخ انسانیت میں ویسی حکومت کسی کو نہیں ملے گی. کیا تھا وہ؟ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تم کسی کو دو مت دو، ہم تم سے حساب بھی نہیں لیں گے. یہ جناب سلیمان کی ایسی حکومت دیا تھا. انہوں نے ان پر کفر کا معاذ اللہ الزام لگایا. تو فرمایا یعلمون الناس السحر، یہ جو شیاطین تھے وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے. وما انزل، تو ایک جادو کہاں سے، اس کا اوریجن جو قرآن جو ہے اس کا علم کیا ہے، اس کے پڑھنے سے کون سا علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو. یہ جادو کہاں سے شروع ہوا؟ تو اس کے شروع ہونے کا ایک نقطۂ آغاز اس کا قرآن نے بیان فرمایا. دور سلیمانی میں جب یہ ملا جلا معاشرہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس وقت شیطانوں نے، جناتوں نے انسانوں کو سکھایا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اور دوسرا اس کا اوریجن جو ہے، دوسرا اس کا نقطہ جہاں سے یہ بہت زیادہ جادو ڈیولپ ہوا، وہ ہے وہ جو بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت نام کے اتارے گئے تھے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے جادو چل پڑا. جادو جو ہے وہ شیاطین، یہ ہاروت و ماروت نامی فرشتے، ان کے ذریعے دو طریقے سے جادو دنیا میں رائج ہوا. اب آپ کا خادم یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے. یہ ہر مسلمان کو جاننا اس کا بہت ضروری ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وہ چیز جس سے ایک مومن یا مومنہ کا ایمان متاثر ہو سکتا ہے، ان ساری حدود و قیود کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا. اسی لیے ایمان کی حقیقت اور ایمان کی حفاظت، اس دونوں کا ذریعہ اگر کچھ ہو سکتا تو صرف وہ اللہ کی کتاب ہو سکتی. میرے بھائیوں، اس کے سبق کچھ نہیں. مولانا کے بیان، مولانا کی تقریر کچھ نہیں. مولانا کائے پائے پہ تقریر کریں گے. ایک مرتبہ قرآن شریف کو آدمی پڑھنا شروع کرے، وہ سورہ فاتحہ کے الحمدللہ سے شروع کرے، ناس تک پہنچ جائے، انشاءاللہ وہ مضامین اس کے سارے کے سارے اس کے سامنے آ جائیں گے جو اس کے ایمان کو بنائیں گے
اس کے ایمان کو جلا عطا فرمائیں گے، اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوں گے، ایسی حدود اس پر قائم کر دیں گے کہ اس کے اندر انشاءاللہ کوئی شیطان مداخلت نہیں کر سکے گا۔ اب سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ بابل میں، بابل عراق کا شہر ہے، بابل ایسا لگتا ہے کہاں ہے، یہ پیرس میں ہے کیا نہیں؟ بابل جو ہے عراق کا ایک مشہور شہر ہے، ابھی بھی اس کا نام بابل ہی ہے۔ یہ شہر جو ہے یہ ایک وقت تھا کہ یہودیوں کی بڑی آبادی تھی وہاں، لیکن جیسا ہم نے عرض کیا کہ جب کتاب اللہ کو چھوڑو گے نا تو اس کے بعد کیا کیا پلیدی آئے گی ہاتھ میں، بس اللہ ہی رحم فرمائے۔ اپنی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، جادو ٹونے کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا جادو کے اثرات جو ہوتے ہیں، جادو کے اثرات جو ہوتے ہیں اس کو پہلے بنیادی طور پہ سمجھ لیجیے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا کوئی سبب بیان فرمایا۔ ایک کنکر کوئی میرے طرف پھینکے، وہ آ کے میرے ماتھے پہ لگے گا تو یہاں سے زخم ہو جائے گا، خون نکل جائے گا۔ وہ پھینکنے والا بھی دکھائی دے گا، اس نے کنکر پھینکا اور مولانا کو لگ گیا یہاں۔ لیکن ایک ایسا کنکر آئے جس کا کوئی پھینکنے والا دکھائی نہ دے، کوئی پھینکنے والا نہیں، اور آ کے وہ لگ جائے اور خون نکلنے لگے، کہاں سے آیا، جنات نے مارا، فلانا ہوا، کسی نے جادو کر دیا، پھر دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔ تو آج جادو کی ڈیفینیشن یاد رکھو، اس کی تعریف کیا ہے۔ دنیا کے سارے کام اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں۔ جادو وہ چیز ہے جس میں اسباب موجود رہتے ہیں، لیکن عام کاموں کے اسباب آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، اور جادو کا ایسی چیز ہے کہ اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اسباب کے نہ دکھائی دینے کی وجہ سے آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، کیا ہوا؟ اب ایک جادو کا عمل ہو، کوئی اس کو معاذ اللہ کرامت سمجھ لے، جادو کا کوئی عمل ہو، اس کو کوئی نبی کا دور ہو، نبی کا معجزہ سمجھ لے، کتنی بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ ارے جادو ہے بھائی، وہ پلید چیز ہے، اس کو تو نے کرامت سمجھ لیا، اس کو تو نے نبی کا معجزہ سمجھ لیا، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو یہ بابل میں جو دونوں فرشتوں کو اتارا گیا تھا وہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے جادو کی بنیادی علم جو ہے اس کو واضح کر کے یہ بتائیں کہ یہ جادو بھی ایک علم ہے، لیکن یہ تمہارے کام کا علم نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو فلاں تم استعمال کرتے ہو، یہ جادو کی چیزیں ہیں، یہ کوئی نبی کی تعلیم نہیں ہے، اس میں نہ کوئی کرامت کا حصہ ہے اور نہ کوئی معجزہ ہو سکتا۔ اب اس کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ بہت ساری تفسیر والوں نے لکھ بھی دیا، اور زہرا نام یہ خاتون تھی اور اس پہ وہ بیکار کی بات ہے، بالکل اسرائیلی روایت ہے، اس کا کوئی ہاتھ پیر ہی نہیں ہے، سر ہی نہیں ہے، اس بیہودہ بات ہے، بالکل بیہودہ بات ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں اب یہ فرشتے جب انسانوں کے لیے نازل کیے، انسانی شکل میں تھے، رب نے فرمایا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ کوئی آتا پھر مجھے بھی ذرا جادو کے بارے میں بتائیے نا۔ بتاتا ہوں میں تجھے جادو کے بارے میں، مگر دیکھ میں تجھ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تو اس علم کو سیکھ کر جادو سے خود بھی بچ اور لوگوں کو بچا۔ اس علم کا استعمال کر کے غلط کام نہیں کرنا، اس سے بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر کا کام مت کرنا۔ مطلب جادو کا استعمال، جادو کا سیکھنا سکھانا، یہ سارے کے سارے اللہ کے نزدیک کفریہ اعمال میں شامل ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر وہ ان سے سیکھتے تھے ما يفرقون به بین المرء وزوجہ، کیا کرتے تھے اس علم کے ذریعے؟ وہ ان سے سیکھتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، کسی بھی دو لوگوں میں جھگڑا لڑانا، یہ انتہائی رذیل حرکت، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت سمندر پہ بچھاتا ہے، اور اس پر اس کے سارے کارندے جو ہیں، اس کے شیاطین جو ہیں، اس کی فوج جو ہے، وہ آ کے اپنے کاموں کا اس کے سامنے بیورا پیش کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔
ایک آدمی اچھا درس میں جا رہا تھا، میں نے بھائی کائے کو درس میں جا رہا ہے؟ قرآن شریف پڑھنے سے تو بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، بہت اچھا کام کرا ہے تو نے۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے کہا ارے نماز کا دیکھتے اتنا اچھا سیریل آ رہا ہے ابھی۔ تیسرا جو تھا وہ فلاں جا، سب کو جو بہکاتے وہ اپنا اپنا سب کو کام بتاتے رہتے ہیں ابلیس کو۔ ابلیس بول ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس میں ایک آدمی بولتا ہے حضور والا 2 میاں بیوی بڑی محبت سے رہتے تھے، میں نے ان میں آج جھگڑا کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے لگا دیتا ہے، کام تو نے کیا یار، اصل کام میاں بیوی میں جھگڑا لڑانا۔ ارے جہاں قرآن شریف واضح احکام ارشاد فرماتا ہے کہ پورے اسلامی سماج کی ذمہ داری ہے کہ میاں بیوی میں کہیں کوئی ناراضگی کا کام ہو تو ان میں صلح صفائی کراؤ، وہاں پر کوئی شخص میاں بیوی میں جھگڑا لڑائے، اور وہ بھی کیوں معلوم ہے؟ اس کے پیچھے وجہ رہتی تھی، پہلے اس کی بیوی اس سے نفرت کرنے لگے تو بعد میں اس کو اپنے اوپر عاشق کر، استغفر اللہ، یہ سب کالے کرتو۔ فرمایا یہی علم ان سے سیکھتے تھے۔ وما ہم بضارین، یہ اصول یاد رکھو، وما ہم بضارین بہ، وہ کسی کو اس جادو کے ذریعے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جائے۔ بس اب اپنے لیے بھرپور سایہ مل گیا، بھرپور پناہ مل گئی۔ جادو جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سبب نہیں دکھائی دیتا، مگر جادو کی یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کو بغیر اللہ کے اذن اور بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی نقصان پہنچا دے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی شخص کسی پہ فائر کرتا ہے، اب ظاہر ہے کہ فائر کرنے والے کا یہ طے ہے کہ یہ گولی اس کو زخمی کر دے گی، لیکن وہ زخمی سامنے والے کو کرے نہ کرے، یہ امر الہی کے اوپر اللہ کے اذن پر منحصر ہوتا ہے۔ کبھی وہ گولی اسی میں اٹک جاتی ہے، کبھی وہ گولی کا نشانہ خطا کر جاتا ہے، کبھی جس کو نشانہ بنایا گیا وہ عین ٹائم پہ جھک جاتا ہے۔ جب اللہ کا ارادہ اس کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہوتا تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے اس پر گولی داغو یا جا کے کوئی اپنے A47 کی کوئی اس پر رائفل خالی کر دو، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کا یہ۔ ٹھیک اسی طرح جادو اب یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ جو نقصان پہنچتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، جادو جو نقصان پہنچاتا ہے اس کے چونکہ اثر کرنے والی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، اس لیے آدمی اس کو پہچاننے میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اس رکوع کو یہاں پر آپ انداز فرمائے کہ اس رکوع میں کیا مضامین، کیا مضامین کہ جادو کی حقیقت، کوئی جادو جیسے دنیا کا کوئی سبب اللہ کے اذن کے بغیر نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جادو بھی ایک سبب کا درجہ رکھتا ہے، اس وقت تک وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جائے۔ بس مومن بندے کے لیے جائے پناہ حاصل ہو گئی، اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ پروردگارا، یہاں تو اسباب دکھائی دیتے ہیں، اس سے میں اپنا بچاؤ بھی کر سکتا ہوں، یہ تو وہ اسباب ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتے، بس میرے مولا تو ہی بچا۔ اور جس کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، وہ کوئی جادوگر نہیں، جادوگر کا باپ اس کا دادا بھی آ جائے کسی پر کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ رب نے فرمایا وما ہم بضارین بہ، وہ کس نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس سے، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، بغیر اللہ کے اذن۔ ہاں جادو میں تاثیر ضرور ہوتی ہے، جادو میں تاثیر ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ تاثیر جو ہوتی ہے اس کی حقیقت بھی سمجھ لیجیے، تاثیر کیا ہوتی ہے۔ جیسا اب یہ کہ انبیاء پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں، یقینی طور پر انبیاء کو جب زخم لگ سکتا ہے، انبیاء کے جسم سے خون بہہ سکتا ہے، وہ ظاہری حالات کی ظاہری اسباب سے ہوتا ہے۔ چونکہ جادو بھی ایک چیز ہے، اس کا سبب ہوتا ہے، سبب دکھائی نہیں دیتا، اس وجہ سے وہ چیز بھی اثر کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جو کچھ ہوا وہ سب جانتے ہیں کہ یہودیوں نے، اچھا وہاں بھی یہودی، آج بھی آپ ہمارے جو اکابر ہیں اس میں خاص طور سے حضرت مولانا سجاد نعمانی مدد اللہ العالی، اور اسی طرح کے ہمارے اکابر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ابھی جو کل ماشاءاللہ مسلم پسند اللہ بورڈ کے صدر منتخب کیے گئے، ہمارے اہل اللہ
یہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کی جو سازشیں اہل ایمان کے خلاف ہیں، ان میں جو اسباب کے درجے میں ظاہری سازشیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اس کے بعد ہمیشہ سے یہ جادو ٹونے کے چکر میں رہے ہوئے لوگ ہیں، ایک بہت بڑا گروہ ان کا ہے جو صرف اعلیٰ درجے کا جادوگر ہے اور اہل ایمان کو اپنے جادو کے ذریعے پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جادو کا میں نے آپ کو بتایا کہ جادو کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اثر کرتا ہے، اس کے اسباب دکھائی نہیں دیتے، اس لیے آدمی کو اس کا علاج پانی کیا کرے کیا نہیں وہ بیچارے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جادو کے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ اور وہ فرعون کے بلائے ہوئے سارے جادوگر ہیں میدان میں، اور ان کی ساری لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں وہ سانپ کی طرح دوڑے، پورا میدان لاکھوں لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ بہت بڑا میدان، اور سارے جادوگروں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں چھوڑی تھی اور اتنے سارے سانپ سانپ سانپ، پورا میدان سانپ سے بھرا ہوا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے بیان فرمائی، جناب موسیٰ انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ سحروا اعین الناس، سحروا اعین الناس واسترهبوهم، ان جادوگروں نے لوگوں کی نگاہوں پہ جادو کر دیا تھا اور ان کو ڈرا دیا۔ جادو کہاں کرنا تھا؟ ابے وہ جو سانپ وہ لاٹھی اور رسی تھی اس پہ جادو کرنا، اس پہ جادو نہیں کیا تھا انہوں نے۔ قرآن کے الفاظ، قرآن کا علم دیکھو، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ وہ نظر بندی تھی، سانپ بنے نہیں تھے مگر وہ سانپ دکھائی دے رہے تھے۔ اور کیسے دکھائی دے رہے تھے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے قرآن نے فرمایا یخیل لہ من سحرہم انہا تسعی، جناب موسیٰ کلیم اللہ کو خیال یہ آیا، یخیل بہی، ان کو خیال یہ آیا، ان کو ایسا لگا کہ ان کے جادو کے زور سے یہ سب کے سب دوڑ رہے ہیں۔ مطلب وہ سرے سے سانپ نہیں بنے تھے، وہ لاٹھی اور رسی تھے، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ جادو تھا یا نظر بندی، اس کو نظر بندی ہم آج کی نظر بندی تھی، مگر اس نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھوں کو بھی متاثر کر دیا۔ اب سارا میدان جو ہے حقیقت کے اعتبار سے ان کی لاٹھیاں رسیاں وہیں رکھی ہوئی ہیں، سب اپنی جگہ۔ لاٹھی جو سانپ کیسے بنے گی، رسی کیسے سانپ بنے گی، بن سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے، لیکن سب کو دکھائی دے رہا ہے، سب ڈر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ بھی، حضرت کے قلب میں کیفیت میں خوف کی۔ اب رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا اپنے لاٹھی کو ڈال۔ اب جب یہ لاٹھی حضرت موسیٰ نے ڈالا تو یہ لاٹھی کا اژدہا بننا یا سانپ بننا یہ نظر بندی نہیں تھی، یہ حقیقت میں سانپ بن گئی، اور اتنا بڑا سانپ بنی کہ وہ جتنی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں ان کا پورا کیپٹل جو تھا جادوگروں کا اس کو وہ ہضم کر گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جادو میں چیز نہیں بدلتی، صرف نگاہوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، کچھ کا کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، اور معجزہ اور کرامت جو ہوتی ہے وہاں پر چیز بدل جاتی ہے، اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس کی فطرت اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے۔ یہ کرامت بھی اولیاء اللہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اسی طرح معجزات بھی جو انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، اس کا فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ جس چیز کی فطرت کو چاہے بدل لے، وہ لاٹھی کو چاہے تو سانپ بنا دے، سانپ کو چاہے تو لاٹھی بنا دے، ورنہ کوئی اپنے جادو کے زور سے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر کے کچھ کا کچھ دکھایا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جادو کا یہ ہوا۔ دوسرا حصہ اس میں جنات اور شیاطین کا بڑا حصہ ہوتا ہے، یہ اس لیے کہ ہر وہ علم جو اٹھتے رہتے ہیں ان کا کام ہی ہے اللہ کے راستے سے ہٹانا۔ اب یہ شیاطین جو ہوتے ہیں کبھی کبھی، کیونکہ جنات جو ہیں ان کو بعض اللہ نے ایسی طاقتیں عطا فرمائی جو انسانوں کو نہیں ہیں، ایسی نہیں ہے اس کو۔ آپ دیکھیے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملکہ سبا کا تخت لانا تھا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کون اس کا تخت لاتا ہے، تو قرآن کے الفاظ سورہ نمل کے
قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک عفریت جنوں میں سے، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن، پہاڑ کے جیسا، اس کا نام آصف تھا، نہیں آصف اس کا نام نہیں تھا، جسے لایا تھا اس کو مسلمان کا نام ہے، جنات کا نام آصف نہیں تھا، ابھی اس کے بعد میں آصف آئے گا۔ وہ بڑا سا جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا صاحب آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اس کے پہلے لا دیتا ہوں، مطلب آپ کے جو ابھی اجلاس چل رہا ہے اس سے پہلے لا کے حاضر کر دیتا ہوں۔ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ شخص جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا، یہ شخص جو ہے مفسرین نے تحقیق کر کے بتایا کہ ان کا نام آصف تھا، ایک مومن بننا۔ جنات صاحب جو تھے وہ قوی ہیکل پہاڑ کے جیسے، صاحب اس کے پہلے لاتا ہوں کہ آپ ابھی اٹھیں گے نا، جتنی بھی دیر آپ کا اجلاس چلے گا میں لا دیتا ہوں۔ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا۔ اب یہ آصف نام کا انسان کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص کہنے لگا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب کا علم ہوگا اس کے پاس؟ اس کے پاس دو کتابیں بڑی، تورات اور زبور، انجیل پہ بھی نازل ہونے کی تھی نا۔ اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکے اس کے پہلے لا کے رکھ دیتا ہوں۔ اور جب اتنی جلدی لانے والا ہے تو حضرت سلیمان کو ہانا بولنے کا سوال ہی نہیں تھا نا۔ اور اگلے ہی سیکنڈ اللہ کے اس مومن بندے نے، کس کی طاقت زیادہ ہے؟ اللہ کی کتاب کی طاقت کیا ہے؟ کسی کتاب ہو سکتی ہے؟ وہ جنات تھا، وہ بولے آپ اٹھیں گے اس کے پہلے لاؤں گا، اور یہ مومن بندہ تھا، حضرت سلیمان کا صحابی تھا، اس نے کہا ابھی لا کے دے دیتا ہوں، ابھی آپ کا آنکھ جھپکے اس کے پہلے اللہ دے۔ تو اس سے آپ انداز فرمائیں کہ اللہ نے کتاب میں اپنی کیا طاقت رکھی ہے۔ تو جادو کا ایک طریقہ وہ کہ اس کے نظر بندی، جس کو ہم مسمرزم کہتے ہیں، مسمرزم بھی ہمارے یہاں جو ہے نا بہت زیادہ چلن ہے اس کا، اس میں بھی اپنی نگاہ کو کسی مخصوص نقطے پر بہت دیر تک مرکوز کرنے سے، کبھی کرنا نہیں یہ سب یہ بیکار کے کام، ایمان والوں کو زیب نہیں دیتے، کسی مخصوص نقطے پر بہت دیر تک اپنی آنکھوں کو مرکوز رکھنے سے تھوڑی آپ دیکھو جیسے آدمی اپنی سانس لمبی کرنا چاہے، ابھی چھوٹی سی سانس ہے لیکن لمبی کرنے میں وہ تھوڑی دیر روکتا ہے، پھر تھوڑی دیر زیادہ روکتا ہے، پھر تھوڑی دیر اور زیادہ روکتا ہے، اس کی لمبی سانس ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے۔ ایسے ہی کسی ایک نقطے پر مرکوز کر کے وہ لگاتار بغیر پلک جھپکائے 5 منٹ دیکھتا رہتا ہے، 5 منٹ کے بعد اس کی آنکھ جھپک جاتی ہے۔ پھر یہ مشق کرتے اس کی پلک گھنٹوں وہ روک کے رکھ سکتا ہے، اور پھر اس کی آنکھ میں ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس آنکھ کو اگر کسی کی آنکھ میں ڈال کے وہ بات کرے نا تو قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے دل میں بات ہوتی ہے وہ سامنے والے کی زبان سے نکلتی۔ اس کا مسمرزم کہتے ہیں، بہت زیادہ اس کا چلن ہے آج کل۔ تو ایک طریقہ وہ جس میں سبب دکھائی نہیں دیتا، دوسرا طریقہ یہ کہ جنات شیاطین، چونکہ اللہ نے ان کو بہت طاقت دیا ہے اور وہ لا کر آدمی کو اس میں وہ استعمال ہوتے ہیں، وہ جادو کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تیسری یہ مسمرزم کی شکل، یہ سب جادو کی شکلیں ہیں۔ جادو کا علم سیکھنا سکھانا عام حالات میں حرام ہے۔ ارے جادو کی کیا بات کر رہے ہو؟ کوئی ایسا وظیفہ جو اسماء الہی پر، غور سے سننا تو اچھا ہے کہ اللہ سے ریکارڈ ہو جاتا ہے، ورنہ میں بولوں کچھ اور سامنے والا پٹ سے فتویٰ لا دے۔ لوگوں کو فتوے لانے کا بڑا شوق۔ تو اگر ایسا وظیفہ جو اسماء الہی، اللہ کے اسماء مبارکہ یا قرآن کی کسی آیت پر مشتمل ہو اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے، یہ وظیفہ بھی حرام ہے۔ یاد رہے گا؟ ارے بھائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تم کو اللہ نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کھڑا کیا کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا۔ اس لیے کوئی جب ایسا وظیفہ جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو، اگر وہ اللہ کے اسماء مبارکہ کو ہو، وہ بھی حرام ہے۔ آیات قرآن
اللہ نے کہا وہ کرنا بھی حرام ہے، تو جادو کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ جادو اشد حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عام مخلوقوں کی راتیں ہوتی ہیں اس میں اس کا معاملہ بنتا نہیں ہے۔ اب میرے بھائیو آخری جو درس کے منٹ بچے ہیں اس میں آپ سے عرض کر دوں، جادو جو ہے کیونکہ وہ نقصان اللہ کا امر اگر ہو تو اس سے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا سیدھا طریقہ اللہ کی ذات عالی اسی کی پناہ پکڑ لی جائے۔ ایک تو سورہ مومنون کی ایک ہے، سورہ مومنون کے ایک دم آخری میں، سورہ مومنون 18واں پارہ، اس کے آخری میں سورہ مومنون کی ایک آیت ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے پروردگار میں شیطان کے چھیڑ چھاڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے، اس سے بھی مجھے بچا کے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں مفلحون تک، سورہ فاتحہ پہلے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں مفلحون تک، اس میں پھر آیت الکرسی بھی ڈالو، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر کافرین تک، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اس کو لے لو، اور اس کے ساتھ جو سورہ مومنون کی ایک آیت میں نے بتایا اس کو لی، اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کے دونوں 11 آیتیں ہیں۔ ان سب کا مجموعہ جو ہے کیسا بھی جادو، کیسا بھی شر، اس سے ہی سب۔ اب یہ کہ بعض حالات میں آصب کا اثر ہو جاتا ہے۔ آصب کا اثر مطلب وہ جنات کسی کو چمٹ گیا، جو خبیث جنات رہتے ہیں وہی پریشان کرتے۔ میں اور آپ کسی کو چمٹتے ہیں کیا؟ کسی انسان کو تکلیف پہنچاتے؟ نہیں پہنچاتے، لیکن وہ ہمارے یہاں بعض ایسے انسان ہوتے ہیں چلتے آدمی کو پتھر ماریں گے، وہ گالیاں بکے گا تو دانت نکالیں گے، یہ کتنے ہلکٹ لوگ ہوں گے وہ۔ ایسے ہلکٹ جو اس سے زیادہ ہلکٹ جناتوں میں ہوتے، وہ لگ گئے کسی کو، کسی آدمی کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو۔ ایسی حالت میں یہ عمل، اس کے ساتھ ہی سورہ جن میں اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے، سورہ جن، اس کے ساتھ سورہ مزمل۔ اب اگر کوئی ایسا خبیث ہے کہ وہ بالکل ہلنے کا نام نہیں لیتا ہے، جیسے ابھی آپ دیکھو خباثت میں کیسے کیسے لوگ ہیں، تو اگر بہت ہی خبیث ہے تو پھر اس کو کوئی مناسب ایسا انسان جو متقی اور پرہیزگار ہو، حدود شریعت کا لحاظ کر کے جو علاج کرتا ہو، یہ بس اتنا خیال رکھو، حدود شریعت کا لحاظ کر کے جو شخص علاج کرتا ہو اس سے رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت۔ لیکن کوئی گنڈا تعویذ علیتا فلیتا یا کوئی بھی غلیظ حرکت جو لوگ بتاتے ہیں بالکل نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کفر کے جواب میں سامنے والا بھی کفر کر ڈالے، اسے ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے۔ درس کا وقت پورا ہونے آ رہا ہے، آخری میں پھر میں آپ سے ایک بار عرض کروں کہ میرے بھائیوں، مکان کا جو تعلیم القرآن کا خریدنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے، وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ آپ لوگوں سے میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے خود بہت زیادہ ان کی وسعت نہیں ہوتی، لیکن کچھ دوسرے لوگ ان کے رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں، ان پر اگر کام کیا جائے، ان پر محنت کی جائے، ان کی تشکیل کی جائے تو بیچارے وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ تو بہت اہم کام ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں کچھ نہ دوں اور میرے بولنے پر اگر کچھ اللہ کا بندہ دے دیتا ہے تو میرا کریم آقا ایسا عطا فرمانے والا ہے کہ وہ جو دے گا اس کا ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا، مجھ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلوں کو آسان فرما، سارے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں کتاب وحی سے آراستہ فرما دے۔ اللہ تیری کتاب سے پوری امت مسلمہ کو اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے شرور جو اس دنیا میں ہیں، ان سارے شرور سے اللہ ہم صرف تیری پناہ چاہتے ہیں، کہ تیری پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر جو آئی ہوئی پریشانیاں ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔